بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ آج کی تراویح میں 100 پارہ تلاوت کیا گیا ہے، 20واں پارہ آخر کا پو اور 21واں پارہ مکمل تلاوت کیا گیا ہے۔ 20واں پارہ آخر کا پو سورۃ العنکبوت سے شروع ہوتا ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین اور بتوں کو پوجنے والوں کی مثال، جس کو مشرکین پوجتے ہیں، مکڑی کے جالے کی طرح دی ہے۔ مکڑی کا جالا انتہائی کمزور، بے حد بودا ہوتا ہے، نہ سردی سے وہ بچتا ہے، اپنی مکڑی کو بچاتا ہے، نہ گرمی سے اپنے آپ کو، اپنی مکڑیوں کو بچاتا ہے، اور تھوڑا سا ہاتھ کوئی لگا دے تو بالکل ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کفار و مشرکین جن بتوں کو پوجتے ہیں ان کی مثال بھی ایسے ہی ہے، نہ وہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ ضرر اور نہ نقصان، کسی طرح کا کوئی ان کو اختیار نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ العنکبوت رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں شروع میں اپنی سنت ابتلا کو بیان فرمایا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ شروع سے اہل حق کو، مومنین کو آزماتے ہیں۔ یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، یہاں امتحانات ہوتے رہتے ہیں۔ مکے کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا گیا، بہت ظلم و ستم ڈھایا گیا، اور مسلمانوں پر، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ آزمائش کی بھٹی میں تپاتے ہیں، تاکہ ایمان والے کہہ اٹھتے ہیں آخر ہمارے لیے کامیابی کب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں یہ آزمائش اس وجہ سے ہے تاکہ کھرا اور کھوٹا معلوم ہو جائے، منافق کون ہے، پکا ایمان والا کون ہے معلوم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے یہ ابتلا لاتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے زیادہ آزمائش میں ڈالے جانے والے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد سورۃ الروم شروع ہوتی ہے۔ قرآن مجید کا اعجاز ایک یہ ہے کہ قرآن مجید نے پیشن گویاں کی ہیں، قبل از وقت آئندہ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں قرآن نے بتلایا، اور قرآن نے جیسا بتلایا ویسے ہی واقعات پیش بھی آئے۔ چنانچہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک پیشن گوئی بیان فرمائی۔ قرآن مجید میں رومیوں کے غالب آنے کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی۔ جب اسلام آیا مکے کی دھرتی پر، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی طرف دعوت دی، آپ نبوت سے نوازے گئے، تو وہاں پر ماننے والے مومنین تھے اور نہ ماننے والے کفار تھے، اور دوسری طرف یورپ میں دو بڑے طاقتور ملکوں کا ہمیشہ مقابلہ چلتا تھا، ایک رومیوں کا، رومن امپائر کا، اور دوسرے ایرانیوں کا۔ رومی اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، ایمان والے تھے، اس وجہ سے مکے کے ایمان والوں کو ان سے نسبت تھی، اور ایرانی آنکھ کی پرستش کرنے والے تھے، اس وجہ سے مکے کے کافر ان کے ہم نوا تھے۔ جب دونوں کی جنگ ہوتی، ایرانی بہت زیادہ غالب آتے تو مکے کے کافر بغلے بجاتے، خوش ہوتے اور کہتے کہ ہم بھی اسی طرح غالب آ جائیں گے مسلمانوں پر، محمد کے لائے ہوئے دین پر، محمد کے ماننے والوں پر۔ تو اس وقت جس وقت روم انتہائی پسپا ہو چکا تھا، اور روم کا بادشاہ ہرقل شکست کے جتنے حالات تھے، اندرونی بیرونی اور ان کے فوجی اعتبار سے انتہائی موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا روم، اور اس کے غالب آنے کے کوئی چانسز دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ایسے حالات میں قرآن نے پیشن گوئی کی کہ 9 سال کے اندر روم غالب آ جائے گا، اور ایران کمزور پڑ جائے گا، اور ایران مغلوب ہو جائے گا۔ تو ابی ابن خلف نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرط لگا دی، اگر یہ قرآن کی پیشن گوئی سچی ہو گئی تو میں 100 اونٹ تمہیں دوں گا، اور غلط ہوئی تو تم 100 اونٹ مجھے دینا۔ اس زمانے میں دو طرف سے شرط لگانا جائز تھا، اب جائز نہیں، دو طرفہ شرط جائز نہیں۔ الغرض قرآن نے پیشن گوئی کی 9 سال کے اندر روم غالب آ جائے گا اور ایران پسپا ہو جائے گا۔ 7 سال ہی گزرے نہیں تھے کہ حالات ایسا پلٹا کھائے کہ رومیوں نے ایرانیوں پر حملہ کیا، اور ان کے شان و شوکت کو اپنے پیروں تلے ایسا راؤنڈ ڈالا کہ ایران کے بالکل قلب میں رومیوں نے اپنا جھنڈا گاڑ دیا، نصب کر دیا، اور قرآن کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں اپنے وجود
اور اللہ کی عظمت جلال پر دلائل بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو مردے سے زندے کو نکالتا ہے، نطفہ مردہ ہے اس سے زندہ انسان کو اللہ پیدا فرماتے ہیں۔ انڈا کیا ہے؟ مردہ ہے، اللہ اس کے ذریعے سے اس کے اندر سے بچے کو نکالتے ہیں۔ بیج مردہ چیز ہے، اس کے اندر سے اللہ درخت کو نکالتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ زندے سے بھی مردے کو نکالتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آفاق اور انفس میں پھیلے ہوئے دلائل کو بیان فرمایا، براہین قدرت کو بیان فرمایا۔ اپنی قدرت کے براہین میں سے ایک اہم دلیل اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ ہی انسیت پیدا کرتے ہیں، محبت پیدا کرتے ہیں۔ دیکھو، شادی سے پہلے دونوں اجنبی ایک دوسرے کو دیکھے نہیں، پہچانتے نہیں، مزاج سے واقف نہیں ہیں، لیکن نکاح ہوا، جائز تعلق دونوں کا بنا، اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان ایسی محبت پیدا فرماتے ہیں کہ دونوں کا مزاج ایک ہو جاتا ہے۔ تو یہ یکسانیت اور یہ ہم نوائی اور ایک ہم فکری اللہ تبارک و تعالیٰ بناتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ یہ بھی اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نبی تو نہیں تھے، لیکن ایک عظیم مفکر تھے۔ ان کے اقوال موعظت، حکمت اور عبرت کے نمونہ تھے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو 5 نصیحتیں کی، بہت اہم نصیحتیں، عبادات سے متعلق، اخلاق سے متعلق، سلوک سے متعلق اور زندگی گزارنے سے متعلق 5 نصیحتیں۔ پہلی نصیحت یہ کہ بیٹے کو، اے میرے بیٹے، شرک مت کرنا، شرک بہت خطرناک چیز ہے، شرک اللہ کی دھرتی پر اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، اس وجہ سے شرک نہیں کرنا۔ اور آگے کہا ماں باپ کی خدمت کرو، ماں وہ ہے جس نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں پالا، تکلیفوں کو برداشت کیا، پھر دودھ پلایا، اپنے خون کو دودھ کی شکل میں اللہ نے ماں نے اپنے بچوں کو پلایا ہے۔ اتنی درد اور تکلیف سے ماں بچوں کو پالتی ہے، اس وجہ سے ماں باپ کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو۔ پھر اس کے بعد دوسری نصیحت یہ فرمائی، اے بیٹے، کوئی گناہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، کتنا ہی چھپ کر کیوں نہ کیا جائے، زمین کے تہوں میں جا کر کر لو، آسمان کی بلندیوں میں جا کر کر لو، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس گناہ کو لوگوں کے سامنے لا کر رکھ دیں گے۔ کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمام کی لسٹ تمام لوگوں کے سامنے لا کر رکھ دیں گے۔ تیسری نصیحت یہ کہ اللہ سے توجہ اور تعلق کو جوڑو۔ اللہ کی طرف توجہ کرنے کا اہم ذریعہ نماز ہے، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو، اس راستے میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرو۔ چوتھی نصیحت یہ کہ اے میرے بیٹے، اکڑ کر مت چلو، تکبر مت کرو، اللہ کو انسانوں کے اندر تکبر پسند نہیں ہے۔ پانچویں نصیحت یہ کہ اپنے چلنے میں اور اپنے بولنے میں میانہ روی پیدا کرو، بولنے میں اتنا زیادہ چیخ و پکار کے مت بولو، لہجے کو نرم بناؤ، لہجے نرمی اختیار کرو۔ اس کے بعد اس صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مفاتیح الغیب کو بیان فرمایا۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ قیامت کب آئے گی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کتنی برسے گی، کہاں برسے گی، یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بچہ کی نوصاف کا حامل ہے، یہ اللہ جانتے ہیں۔ کل آدمی کیا کرے گا، کیا کمائے گا، یہ اللہ جانتے ہیں۔ کون کس زمین میں مرے گا، انتقال کرے گا، یہ اللہ جانتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ غیب کی کنجیاں ہیں، اللہ کے علاوہ ان 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں۔ سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قیامت کے دن مجرمین اور مومنین کے حال کو بیان فرمایا۔ جو مجرم ہوں گے، دنیا میں انہوں نے اللہ کے احکام سے بغاوت کی، کل قیامت کے دن ان کے سر شرم سے جھکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ سے وہ کہیں گے، اے اللہ، دنیا میں جانے کا ایک اور موقع دے دیجیے، ہم نیکیاں کریں گے۔ اللہ وہاں پر کوئی چانس نہیں دیں گے۔ دنیا میں عمل کرنے کی جگہ ہیں، آخرت جزا اور بدلے کی جگہ ہیں، لہذا وہاں پر کوئی اور موقع نہیں دیا جائے گا۔ مومنین کی مثال اللہ نے بیان فرمائی۔ مومن لوگ جو اللہ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور رات میں اپنے پہلوؤں کو اپنی بستروں سے الگ رہتے ہیں، اللہ سے سرگوشی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مال دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کی کیا کیا چیزیں جنت میں اللہ نے بنائی ہیں، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد غزوہ احزاب شروع ہوتی ہے۔ 5 سن ہجری میں مدینے کے اطراف میں کئی قبائل نے، بنی نذیر نے،
یہودیوں کے قبائل نے، بنی نذیر، بنی قریظہ، اور انہوں نے معاہدے کو توڑتے ہوئے کفار و مشرکین سے مل کر مدینے کا محاصرہ کیا۔ کفار کی تعداد 10,000 کے قریب تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینے کے شمال میں ایک بہت بڑی خندق کھود دی تاکہ لشکر مدینے میں داخل نہ ہو سکے۔ 1 مہینے تک تمام قبائل نے مل کر مدینے کا محاصرہ کیا۔ 1 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ہوائیں بھیجی، تیز ہوائیں، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے ساز و سامان تباہ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کے درمیان خود قبیلہ غطفان اور دوسرے قبائل کے درمیان پھوٹ پڑ گئی۔ یہ لوگ مدینے کے باہر خود اپنے اپنے علاقوں میں واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس غزوے میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ خندق کھودے تھے نا، اس وجہ سے اس صورت کو اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو چند احکام عطا فرمائے ہیں، 22ویں پارے میں بھی وہ آ رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔